السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد۔ ارتغل غازی ترکی کا وہ ڈرامہ جس کا بھوت پاکستانیوں کے سر پر ایسا چڑھا کہ جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پاکستان میں کئی سال سے ترکی کے مختلف ڈراموں کو اردو ڈبنگ کے ساتھ چینلز پر نشر کیا جا رہا ہے، مگر جو مقبولیت دیریلیس ارتغل یا ارتغل غازی کو ملی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ رمضان المبارک کے پہلے دن سے یہ ڈرامہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی 13ویں صدی میں مسلمانوں کی فتوحات کے گرد گھومتی ہے۔ ترکی کا یہ ڈرامہ دراصل اس دور کی عکاسی کرتا ہے جو صلیبی جنگ کے خاتمے اور قیام سلطنت عثمانیہ کے بیچ کا وقت ہے، جب 12ویں صدی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو حاصل کرنے کا سوچا اور فوراً ان کے انتقال کے بعد مسلمان سیاسی انتشار کا شکار ہو گئے تھے۔ اس دوران ترکی کے اوس قبائلی رہنماؤں نے مسلمانوں کو متحد کرنے اور دشمنوں کے خلاف صفا آرا ہونے کی لمبی جدوجہد چلائی، جن میں بقول ترک مورخین ارتغل اور بعد میں ان کے بیٹے عثمان پیش رہے ہیں۔ بعض مورخین کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عثمان کی فتوحات ہی سلطنت عثمانیہ کے قیام کی بنیاد بنی، جو پھر 600 سال تک مسلمانوں کی متحد مرکزی قیادت رہی۔ ترک ڈرامہ دیریلیس ارتغل اردو زبان میں پاکستان میں نشر ہو رہا ہے، اور اس کے کردار سوشل میڈیا پر ہی نہیں بلکہ لوگوں کی گفتگو میں بھی بات چیت کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ارتغل غازی کی پہلی قسط یوٹیوب پر کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اور اس ڈرامے کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ڈرامے کی کاسٹ کو بھی پاکستان میں پذیرائی مل رہی ہے۔ پاکستانیوں کے اسی پیار اور محبت کا جواب دینے کے لیے ڈرامے ارتغل غازی میں دوان آلپ کا کردار نبھانے والے جاوید جیتن گنر کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی ناظرین سے ملنے والے پیار اور محبت کے بہت مشکور ہیں۔ انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ پاکستان میں اس ڈرامے پر اتنا مثبت رسپانس مل رہا ہے۔ پاکستانی شائقین کی دعوت ملنے اور شائقین کی محبت کو دیکھ کر ماضی میں جہاں ڈرامے کے مرکزی کردار ارتغل غازی کا کردار ادا کرنے والے اداکار اینگن آلتن اور ڈرامے میں ان کی بیوی حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ اسرا بیلجک بھی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کر چکی ہیں، اب اسی ڈرامے کی ایک معروف کردار بانو چیچک نے بھی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستانی مداحوں سے اردو میں منفرد فرمائش بھی کر ڈالی اور انٹرویو کے آخر میں کہا کہ وہ پاکستان آ کر چائے ضرور پینا چاہیں گی، اور انہوں نے مداحوں سے سوال بھی کیا کہ انہیں کون چائے پلائے گا۔ لیکن ان تمام کرداروں سے پہلے اس ڈرامے کا مرکزی کردار پاکستان سے پہلے کشمیر پہنچ گیا ہے۔ جی ہاں، کشمیر میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے وہی ڈرامے، خبریں اور تفریح کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو بھارتی موقف کے طرفدار ہیں۔ بعض چینلوں سے نشر ہونے والے پاکستانی اور ترکی ڈراموں پر حکومت نے پابندی عائد کی ہے۔ ایسے میں جب لوگوں کو ترکی ڈرامے ارتغل کے بارے میں پتہ چلا تو فوراً اس کی ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو گئی۔ اس کو دیکھنے سے انہیں ذرا سی راحت محسوس ہونے لگی، اور ڈرامے میں اوس کائی قبیلے کی لمبی جدوجہد کو اپنی تحریک سے تشبیہ دینے لگے۔ اس طرح ارتغل غازی نے پاکستانیوں سمیت مقبوضہ کشمیر کی عوام پر بھی سحر طاری کر دیا۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا ہے کہ گزشتہ دنوں مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہونے والے بچے کا نام ہی ارتغل رکھ دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بچے کی پیدائش کے بعد بننے والے ہسپتال کے کارڈ میں والدین نے بچے کا نام ارتغل لکھوایا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ڈاکٹر سہیل نائک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بہت سے لوگ اپنے بچوں کا نام ارتغل رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور کے علاقے مرغزار کالونی کے رہائشیوں نے وہاں چوک میں گھوڑے پر سوار ارتغل غازی کا مجسمہ نصب کر دیا۔ مرغزار کالونی کے جنرل سیکرٹری سہیل انور رانا کا کہنا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس چوک میں پڑی ہوئی خالی جگہ پر ہمارے گزرے اسلامک ہیرو ارتغل غازی کا مجسمہ نصب کیا جانا چاہیے، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ مجسمہ ان کی یاد کے طور پر یہاں نصب کیا گیا ہے۔
مجسمہ نصب کرنے کے بعد لوگوں کی جانب سے اس اقدام کو خوب سراہا جا رہا ہے۔